میرا شوہر عیاش آدمی تھا، اسے مجھ میں کم اور باہر کی لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی رہتی تھی۔ ان کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی، مگر اپنی ذات پر ان کے خراجات ہی بے بہا تھے۔ اپنی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے رہتے، دوسروں کے ساتھ ہنسمکھ، خوش اخلاق، مگر میرے ساتھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن یار باش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میں 3 بچوں کی ماں بن گئی تو میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ انہوں نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اب ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ رقص و موسیقی کے رسیا تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا دیکھنا اور پھر ان سے دوستی رکھنا انہیں بہت پسند تھا۔ پہلے تو کبھی کبھار جاتے تھے، اب تو ان کا روز کا معمول بن گیا کہ ایک نوخیز طوائف زادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے کہ گھر بار کا کوئی ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ روز 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور کام پر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہیں کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے تھے۔ اب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئیں تو میں نے دبی زبان میں احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے مصروفیات بڑھ گئی ہیں، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ روز آدھی رات کے بعد نشے میں گھر آتے اور بات بات پر مجھ سے لڑتے رہتے۔ روز میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ اگر میں مقابلہ کرتی تو مجھے بری طرح مارنے لگتے۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ میں خوب روتی رہتی اور اپنے نصیب کو کوستی رہتی اور دعا کرتی رہتی، خدا کرے یہ دولت ہی نہ رہے جس کے بلبوتے پر میرے شوہر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ سچ ہے، دولت کی فراوانی اکثر اوقات انسان کو آپے سے باہر کر دیتی ہے۔ جب ظرف کا پیمانہ جھلک جاتا ہے تو بندہ خود کو فرعون سمجھ لیتا ہے۔ یہ بھی گویا میرے لیے فرعون بن گئے تھے۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کو ترستی، مجھے سزا کے طور پر خرچ نہ دیتے کہ میری خوشیوں پر واویلا کر کے بدنام کرتی ہو اور کاروبار کو نقصان پہنچانے کا سبب ہوں۔ حالانکہ کاروبار کو تو ان کا یہ غفلت بھرا رویہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ میں تو ان کی خوشیوں میں ٹانگ نہیں اڑاتی تھی، صرف وقت پر خرچہ دینے کو کوستی تھی، لیکن یہ تو میری کسی بات پر کان نہ دھرتے اور مجھے ترسا ترسا کر خرچ دیتے۔ کچھ کہنے پر مار پیٹ کا حربہ استعمال کرتے اور اس رویے کو انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ان دنوں میں بہت افسردہ اور چپ چپ رہنے لگی تھی۔ بچے بھی شدید متاثر ہو رہے تھے۔ شوہر سے اس قدر تنگ آ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا ان سے بدلہ لینے کے لیے کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں، لیکن اس گھر میں رہنا بھی میری مجبوری تھی۔ میں تو 3 چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر کہاں جاتی؟ اوپر سے کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہ تھا کہ 2-4 روز مجھے پناہ دے دیتا۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے، اب میرا کوئی نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا جو امریکہ گیا تو مستقل وہیں کا ہو گیا، اس نے بھی مڑ کر میری خبر نہ لی۔ دور کے رشتہ دار ہم میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیتے اور اسی وجہ سے چپ کر جاتی۔ ان دنوں کا احوال کیا بتاؤں؟ جس عورت کا خاوند دولت کے نشے میں مست ہو، کھلم کھلا عیاشی کرتا ہو، شراب پی کر گھر آتا ہو، بیوی بچوں کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، بھلا اس کے دل و زبان کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں تو بس خود کو ایک لاوارث لاش ہی سمجھنے لگی تھی۔ بچے اس ماحول سے الگ پریشان تھے۔ جب مجھے روتا دیکھتے تو سہم جاتے۔ جب بھی لڑائی ہوتی تو میں غصے میں کہہ دیتی تم سے شادی سے بہتر تھا کہ میری شادی نعمان سے ہو جاتی تو زندگی بڑے سکون سے گزر رہی ہوتی۔ دراصل پہلے میرا رشتہ نعمان کے ساتھ طے ہوا تھا۔ وہ گورنمنٹ ادارے میں جاب کرتے تھے، مگر کسی سبب میرا رشتہ ان سے ٹوٹ کر وسیم سے طے ہو گیا تھا اور پھر میری شادی وسیم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرا شوہر بھی مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں چھپ چھپ کر اپنے پہلے منگیتر سے ملتی ہوں۔ یہ بات تو طے تھی کہ ان کی پرائی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، مگر میرے اس جملے کی وجہ سے وہ مجھ پر بھی الزام لگاتے رہتے تھے۔ خدا کی کرنی کہ انہی دنوں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا جس کا نام شاہد تھا۔ یہ ان کا بچپن کا دوست تھا، اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ مدت بعد شاہد سے ملاقات ہوئی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ شاہد کو خبر نہ تھی
کہ وسیم کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت بعد ملاقات ہوئی تھی اور وسیم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ وہ شاہد کو گھر لائے۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ ملازمت اسی شہر میں ہو گئی ہے اور اب وہ رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کی انیکسی میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے وغیرہ کی تو وسیم کی حاجت نہ تھی اور انیکسی بھی خالی پڑی تھی۔ ان کو فائدہ یہ تھا کہ شاہد اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے میں تنہا نہیں رہوں گی، جبکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور میں اکیلی ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی تھی۔ شاہد نے کچھ پس و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ہفتے بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسلیم تھا۔ تسلیم بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ وقت میرے پاس گزارتی۔ جب شاہد آفس چلا جاتا وہ میرے پاس آ جاتی۔ مجھے بھی ان دنوں کسی غم گسار کی شدید ضرورت تھی۔ تسلیم کی صورت میں ایک غم گسار اور اچھی دوست مل گئی تھی۔ جلد ہی ان دونوں بہن بھائی پر میرے شوہر کے کرتوت کھلنے لگے۔ دونوں بہت حیران ہوئے کہ وسیم کس راستے پر چل نکلے ہیں۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ ان دونوں کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں وسیم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے، تب انہیں اپنے معاملات میں ان کی مداخلت بہت بری لگتی اور ان کا رویہ شاہد سے روکھا روکھا رہنے لگا۔ شاہد نے بھی محسوس کر لیا اور ہمارے ازواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دی۔ تاہم اس کا دل ضرور کڑتا تھا کہ اتنا اچھا آدمی، اس کے بچپن کا دوست، اس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں تسلیم کے ساس سسر آئے اور شاہد سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ تسلیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس تھیں۔ شاہد نے پچھلی باتیں بھلا کر اپنی بہن کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ تسلیم کے ساس سسر اپنی بہو کو منا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے اکیلی اور وحشت زدہ ہو گئی۔ وہ میری غم گساری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھی۔ تسلیم سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ روتی تھی تو وہ چپ کرا دیتی اور تسلیاں دیتی کہ ذرا سا اور صبر کر لو، آخر تو وسیم بھائی کسی دن راہ راست پر آ ہی جائیں گے۔ تسلیم کے جانے سے میرا غم دگنا ہو گیا، جس کو شاہد نے بھی محسوس کیا۔ وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگا۔ شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلتا اور ان کو وقت دیتا۔ بچے بھی اس سے بہت مایوس ہو گئے۔ اب وہ باپ کی بجائے انکل شاہد کے گھر لوٹ آنے کی راہ تکتے تھے۔ چھٹی کے دن شاہد میرے بچوں کو سیر کرانے لے جاتے۔ میں بھی اس نیک آدمی کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، جس کو کوئی بری عادت نہ تھی۔ گھر سے دفتر اور دفتر سے سیدھا گھر، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ میری دلچسپی اب شاہد میں بڑھنے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ فارغ وقت میں وہ بور ہوتا تو میرے بچوں سے دل بہلاتا تھا۔ اب میں اسے صبح شام کا کھانا بھجوانے لگی تھی، کبھی ملازمہ کے ہاتھ اور کبھی میرے چھوٹے بچے اٹھا کر لے جاتے۔ اگر کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی یا پھر بچے بیمار ہو جاتے یا ان کے اسکول کا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں شاہد کے پاس چلی جاتی اور کہتی کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ اسی وقت میرا کام کر دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے اور ہم دونوں میں سلسلہ اب بات چیت تک آ گیا تھا۔ میں اکثر شاہد سے پوچھتی، آج کھانا کم کھایا ہے، کیا سالن اچھا نہیں لگا؟ وہ کہتا، بھابھی سالن تو بہت مزیدار تھا، مگر میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، زیادہ بھوک نہیں تھی۔ تنہائی کا شکار عورت تو چاہتی ہے کوئی اس سے بات کرے، اس کا دکھ درد بانٹے۔ تسلیم چلی گئی مگر شاہد دلی کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس کی بہن میرے بارے میں ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی۔ جب میں کچھ بات کرتی شاہد غور سے سنتا اور میری دل جوئی کر دیا کرتا تھا۔ تسلی کے 2 بول سن کر میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ ایک وقت آیا کہ میں اپنے گھریلو معاملات پر اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگی۔ وہ مجھے سمجھ چکا تھا کہ شدید افسردگی اور تنہائی کا شکار ہو چکی ہوں میں، اور اس نے اگر مجھے ان جذباتی الجھنوں کے بھنور سے نہ نکالا تو شاید میں خودکشی ہی کر لوں گی۔ شاہد کو ہمارے گھر رہ کر وسیم اور میرے معاملات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے بغور میرے خاوند کی شخصیت کا مطالعہ کیا، جس کا رویہ بظاہر اچھا اور اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی میرا شوہر اپنی عیاشی کے مزے لوٹنے میں وسیم اندھا ہو چکا ہے
اور اپنی شریک حیات کو مسلسل اذیت سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی اس شخص نے میرے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے ذمے لے لیے۔ بچوں کو اسکول کا ہوم ورک کروانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا، بیمار ہوں تو علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں مدد کرنا، کیونکہ وسیم نے تو مجھے بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں تھا۔ قدرتی بات کہ ایسے حالات میں جو ہوتا ہے میرے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ میں شاہد کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی اور اس کے پاس جا کر سکون تلاش کرنے لگی۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے اس سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ میرے اس جھکاؤ کو اور اس رویے کو اس نے بہت جلد محسوس کر لیا اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بہت جلد ایک دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لیا۔ میرے بہت روکنے کے باوجود بھی وہ ہمارے گھر سے چلا گیا اور نئے مکان میں منتقل ہو گیا، مگر نیا مکان بھی ہمارے گھر کے پاس تھا۔ وہ ساتھ والی دوسری گلی میں تھا، صرف 8-10 گھر درمیان میں تھے۔ بچوں کو اس نے اپنا گھر دکھا دیا کہ ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ اس کے جانے کے 15 روز بعد ایک رات وسیم زیادہ نشے میں دھت گھر آئے۔ رات 2:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ آتے ہی مجھے مارنے لگے، بے تحاشا مارا کہ میرے چہرے اور بدن پر نیل پڑ گئے۔ دراصل وہ اپنے حواس میں نہ تھے، نہ جانے کس آوارہ حسینہ سے لڑ کر آئے تھے کہ تمام غصہ گھر آتے ہی مجھ پر اتار دیا۔ صبح وہ بے ہوش پڑے تھے اور میرے حال کی کچھ خبر نہ تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں نے بچوں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے میرے بڑے بیٹے سلیم نے، جس کی عمر ان دنوں 7 برس تھی، اشارے سے بتایا، امی یہ سامنے والا انکل شاہد کا گھر ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ میں تو غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ یوں ہی بوجھل قدموں سے چل پڑی تھی، بغیر سوچے کہ بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہوں۔ سلیم کے اشارے پر میں نے اپنے غم گسار کا در کھٹکھٹایا۔ شاہد خود باہر آیا، مجھے بچوں کے ہمراہ دروازے پر دیکھ کر پوچھا، بھابھی آپ خیر تو ہے نا؟ میں نے بتایا، شاہد خیر ہی تو نہیں ہے، رات بری طرح نشے میں وسیم نے مجھے مارا ہے اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا ہے۔ یہ دیکھو، میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی، جس پر گلا دبانے سے نیلا نشان توپ کی صورت میں موجود تھا۔ اس کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ بولا، بھابھی اندر آ جائیے، یہاں دروازے پر بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال رو رو کر اسے سنا دیا۔ شاہد نے پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس ظالم سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ خلا کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہوں اور کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو کم فیس میں میری خلا کروا دے۔ وسیم کے ساتھ رہنے سے اب اکیلے رہنا اچھا ہے۔ وکیل کر بھی دیا تو اس دوران کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے کیس دائر کرنے کے بعد آپ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سال بھر تک میں کرائے کے گھر میں رہ سکوں، ورنہ زیور تو ہے ہی۔ تم ٹینشن نہ لو، بس اس انسان سے میری جان چھڑوا دو۔ شاہد، انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے، اگر جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے بھی کسی صورت اسے نہیں دے سکتے، وہ ان کے مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ میری التجا پر اس نے مدد کا وعدہ کر لیا اور کہا، ابھی تو آپ گھر واپس جائیے، میں پہلے وسیم سے بات کروں گا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا وعدہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں خود ہی کوئی اچھا سا وکیل کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں اور آپ کے رہنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتظام بھی کرتا ہوں۔ شاہد کے کہنے سے میں گھر لوٹ گئی، لیکن اب مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی جو بری شخصیت کا مالک ہے۔ میرے مجبور کرنے پر شاہد نے مجھے ایک کرائے کا مکان تلاش کر کے دے دیا اور میں بچوں کو لے کر اس میں رہنے لگی۔ شاہد نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا، وہ میری ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ میری التجاؤں پر کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا قدم اٹھاؤں۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر میرا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ میرا قصور کہ میں یہ سب کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ ایک روز شاہد کے گھر چلی گئی اور اسے دل کی بات کہہ دی کہ میں وسیم سے خلا لے کر تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر حیران ہو گیا اور بولا، بھابھی میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو اب بھی اسی کوشش میں ہوں کہ آپ کی وسیم سے صلح ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے، میری اور اپنی شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ میں ایک آخری حربہ آزمانے لگا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی ایک پرانی جوتی چاہیے ہوگی۔ میں پہلے تو حیران ہوئی،
जूती मांगने की वजह पूछी तो कहने लगा, आप मुझे पुरानी जूती तो दें, फिर देखना वसीम आपके कदमों में होगा। मैंने शाहिद के कहने पर उसे अपनी पुरानी जूती दे दी और घर आ गई। दूसरी तरफ अदालत में मेरा और वसीम का केस भी चल रहा था। कुछ दिन बाद शाहिद ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने उसे कहा कि खुदा के लिए मेरी किसी भी तरह वसीम से सुलह करवा दो, मैं अब खुला नहीं लेना चाहती। शाहिद ने मुझे कहा कि अब आप सब्र करें, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। इधर मैं घर से जो जेवर उठाकर आई थी वो एक एक करके बिक गया और केस की नजर हो गया। एक सुबह शाहिद आया और मुझे कहने लगा कि आज पेशी पर मैं भी आपके साथ चलूंगा, आज आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। शाहिद और मैं अदालत पहुंच चुके थे। जैसे ही वसीम ने मुझे और शाहिद को देखा तो भागता हुआ आया और मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और फिर शाहिद से कहने लगा, प्लीज शाहिद, अपनी भाभी को कहो ना वो मुझे माफ कर दे, वो ऐसा ना करे और केस वापस ले ले। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा, उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा और अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा, अपनी बीवी को भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। एक बार मुझे मौका तो दे, मुझे बहुत सजा मिल गई है, मैं सुधर गया हूँ, अब अपने बच्चों को मजीद दर बदर नहीं करूंगा। मैं वसीम का ये रवैया देखकर हैरान रह गई। आखिर शाहिद ने उसके साथ ऐसा क्या किया था? मैं ये सोच सोचकर पागल हो रही थी। फिर वसीम के कहने पर शाहिद मेरे पास आया। उसे देखकर बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। उसने मुझसे बच्चे लेकर उनको वसीम से मिलवाया और बच्चे बाप से लिपट गए कि अब आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे पास क्यों नहीं रहते? वसीम ने कहा, मैं तो तुम लोगों के पास रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जबकि मैंने हर बुराई से अब तौबा कर ली है। मेरी बेटी तो अपने बाप को बार बार चूम रही थी। बहुत ही जज्बाती मंजर था। मैं जरा दूर खड़ी इस मंजर को डबडबाती आंखों से देख रही थी। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वसीम शाहिद के हमरा मेरे पास आए और बोले, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इन मासूम बच्चों की खातिर ही हम साथ रहेंगे। नाराजगी खत्म कर दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। अब मेरा भी दिल उनके लिए साफ हो चुका था। वसीम हाथ जोड़कर मुझसे कह रहे थे। फिर अचानक मेरे बच्चे भी मुझे कहने लगे, प्लीज मामा, बाबा को माफ कर दो, हमें बाबा की बहुत याद आती है। मैं चौड़ी बनी खड़ी थी। तब शाहिद ने कहा, भाभी, इन बच्चों की तरफ देखो और वसीम भाई से सुलह कर लो, ये अपने किए पर नादिम हैं। इन बच्चों की जुदाई से काफी सजा मिल चुकी है इन्हें। आप भी एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ की तरह सब दुख को भुलाकर अपने शौहर की लाज रख लें। उस दिन मैंने बच्चों के बारे में सोचकर शौहर से अदालत में सुलह कर ली और खुला का केस वापस ले लिया। हमारा घर फिर से आबाद हो गया। आज बच्चे अपनी मंजिलों पर पहुंच चुके हैं। मैंने तो दुख सुख झेल लिया, मगर मैं खुद से शर्मिंदा होने से बच गई। अगर शाहिद ने मुझे सीधी राह दिखाने की बजाय बहकने में मेरा साथ दिया होता तो यकीनन आज मेरा घर बर्बाद हो चुका होता और बच्चे भी न जाने किन हालात का शिकार होते। हम मियाँ बीवी अब अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। शाहिद से अक्सर पूछते थे कि उसने ऐसा क्या किया था कि जिससे हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ हो गए थे, मगर वो हर बार इनकार कर देते और कहते, फिर कभी बताऊंगा। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। शाहिद ने आज इस बात पर से पर्दा उठाया है कि उन्होंने हमारी सुलह करवाने के लिए थोड़ा सा ड्रामा किया था। मेरे शोहर एक पीर पर बहुत एतमाद करते थे जो पुराने जूतों पर हिसाब किया करता था। शाहिद ने मुझसे पुराने जूते लिए और मेरे शोहर को जाकर वो जूते दिखाए और बताया कि मैंने हिसाब करवाया है। पीर जी का कहना है कि अगर इन दोनों की खुला हो गई तो वसीम तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसे हर काम में नुकसान होगा, ये कोड़ी कोड़ी को तरसेगा। और यही बात शाहिद ने मुझे भी बताई थी कि खुला के बाद मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, मेरा कोई साथ नहीं देगा। बेहतरी इसी में है कि दोनों सुलह कर लें, जबकि ये सब कुछ झूठ था। शाहिद ने 2 दिलों को मिलाने के लिए, हमारे बच्चों की और हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए ये सब किया था। जब ये बात शाहिद ने हमें बताई तो हम मियाँ बीवी हंस हंस कर पागल हो गए और उसके शुक्रगुजार थे। उसने जो भी किया हमारे भले के लिए किया था। आज मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रही हूँ।